السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم ہو گیا۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل ٹور کرواؤں گی سعودی عرب کا، اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ڈاکٹر عرفان کے بارے میں کچھ باتیں۔ ڈاکٹر عرفان کو کون نہیں جانتا، یہ وہی ڈاکٹر ہے جو کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ فیمس ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے بولا تھا کہ تربوز کے اندر انجیکشن لگائے جاتے ہیں ریڈ کلر کے۔ تو حالانکہ اگر ایک دفعہ کوئی سراخ ہو جائے اس کے اندر، تربوز کے اندر، تو پھر دوبارہ سے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ خراب ہو جاتا ہے تربوز۔ تو لوگ ایسے تھے کہ وہ اس کے پیچھے لگ کے ہر طرف اسی کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی۔ تو خیر جب تھوڑا اس کا معاملہ ٹھنڈا ہوا تو پھر اس نے دوبارہ خبروں میں رہنے کے لیے ایک فاطمہ ٹک ٹاکر کو چنا، اور اس کے بارے میں اور اس کی ماں کے بارے میں اتنی باتیں کی کہ وہ بیچاری عورت بدوائیں دینے لگ پڑی۔ تو حالانکہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنا جو بھی کر رہے تھے، گھر میں ہی ٹک ٹاک بنا رہے تھے، جو بھی ہے ان کا ذاتی مسئلہ، لیکن اس نے بہت زیادہ ان کو غلط باتیں کی، اور جتنے بھی یوٹیوبر تھے سب نے اس کے ساتھ مل کے ایک طوفان آ گیا پوری سوشل میڈیا میں۔ سب لوگ فاطمہ فاطمہ ہی دیکھ کر رہے تھے۔ اگر دیکھیں آپ انسٹا دیکھیں، ٹک ٹاک دیکھیں، کہیں بھی جائیں تو آپ کو یوٹیوب میں فاطمہ ہی نظر آتی ہوگی، اور ڈاکٹر عرفان کے تذکرے تھے۔ اب اس کی باتیں ختم ہوئی تو اس نے ایک اور عورت کو چنا، اور وہ اتنی بڑی ایج کی ہے، 80 ایئر کی ہوگی۔ تو اس کے بارے میں بھی اس نے بہت باتیں کی کہ اماں کچن میں بیٹھ کے یہ کیا پٹھی سیدھی ڈشیں بنا رہی ہے، اور اس عمر میں یہ اس طرح کے کام کر رہی ہے، ٹک ٹاک بنا رہی ہے۔ حالانکہ اماں جو تھی وہ فل کور ہے، اور ولیج دیسی لوگ کے نام سے، شاید ان کا دیسی ولیج لوگ کے نام سے ویڈیو بناتی ہیں، اور اچھی ہیں، بہت زیادہ فل کور ہو کے بناتی ہیں، کچن میں بناتی ہیں اور بیٹھ کے بناتی ہے، نہ وہ ڈانس کرتی ہے نہ کوئی کچھ کرتی ہیں، اور سادہ سی ہے، لیکن تھوڑی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس نے جیلس پن یا اپنے آپ کو خبروں میں رکھنے کے لیے اس نے ان کے بارے میں باتیں کرنی شروع کر دی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس کی جو بیوی ہے، نہ وہ سر پہ دوپٹہ کرتی ہے، نہ وہ ماسک کرتی ہے، اور وہ سوشل میڈیا میں ہر جگہ ہوتی ہے، اور یہ فخر سے بتاتا ہے کہ میری بیوی جو ہے یہ بہت اچھی ہے، بہت اچھے کام کرتی ہے۔ اور ایک جو بڑی ایج کی عمر کی عورت جو ہے، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے اگر اس کو 4 پیسے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ غربت کا کیا حال ہے، تو اس کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے، اور اپنی جوان بیوی کو ساری سوشل میڈیا میں لاتا ہے، اور بہت فخر سے بتاتا ہے کہ بہت اچھے کام کرتی ہے۔ فاطمہ کی حد تک تو اس نے کیا، اور لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ چھوٹی بچی تھی اور اس کی ماں اسے ٹک ٹاک بنوا رہی تھی، لیکن یہ اماں تو بہت بڑی عمر کی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر عرفان کو تھوڑی سی بھی شرم حیا نہیں ہے کہ بات کرتے ہوئے سوچو، ایک گھر میں بیٹھی ہوئی اور اتنی فل کور عورت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی۔ تو میں نے کہا کہ تھوڑا سے میں بھی اس کے بارے میں ویڈیو بنا دوں۔ ہم لوگ تو یہی کر سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی اس ڈاکٹر عرفان کے بارے میں کچھ بھی بات نہیں کر رہا۔ فاطمہ کو لے کے ہر طرف شور ہی شور تھا کہ فاطمہ ٹک ٹاک بنانے والی ایسی ہے ویسی ہے، گندی گندی گالیاں دی جا رہی تھی، اور جب فون اٹھاؤ تو فاطمہ ہی ہو رہا تھا۔ لیکن ابھی کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اماں کے بارے میں تم نے اتنی غلط بات کیوں کی ہے۔ اگر وہ گھر میں بیٹھی ہوئی، اگر فل کور ہو کے وہ پٹھی سیدھی ڈشیں بناتی ہیں، تو وہ جتنی وہ ان کی حیثیت ہے وہ اتنا ہی کام کریں گی نا۔ اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ بنائیں، لیکن لوگ تو خوش ہوتے ہیں نا، اور وہ بیچاری اچھا کام کر رہی ہیں، تھوڑے سے ان کے پیسے آ جاتے ہیں، تو اس کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ لوگ کیوں نہیں حق سچ کو بات کرتے۔ حالانکہ رجب بٹ اور یہ ڈکی نانی والے کا اتنا کیس وائرل ہوا، لیکن اس بندے نے مجال ہے کہ ان کے بارے میں بات کی، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر میں بات کروں گا تو دنیا مجھے سکون سے جینے نہیں دے گی، اور میرا وہ حال کرے گی کہ دنیا یاد کرے گی۔ یہ صرف کمزور عورتوں کے بارے میں ہی بات کرتا ہے، جو بیچاری غریب ہوتی ہیں انہی کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اپنی بیوی جو ہے اس کو بہت فخر سے دکھاتا ہے، میری بیوی جو ہے نازش یہ بہت زیادہ کام کرنے والی ہے۔ تو ایسے انسان کا بندہ کیا کرے؟ یہ تو منافق ہے۔ ایک بوڑھی اماں جو 81 ایئر کی اور اولڈ کی ہے، اس کو بھی نہیں یہ معاف کرتا، اور اس کے بارے میں بھی اگر وہ گاؤں میں بیٹھی ہوئی آرام سے گھر میں بیٹھی ہوئی کوئی ڈش بنا رہی ہے، اس کی بیوی بھی تو کیمرے کے سامنے آتی ہے بغیر دوپٹے کے، بغیر نقاب کے، تو وہ بیچاری تو چادر فل کور کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ اگر وہ ڈش بنا رہی ہے تو کچھ کھانے کا ہی بنا رہی ہے نا، کچھ سکھا ہی رہی ہے، اور گھر میں بیٹھے کچھ نہ کچھ کر رہی ہے۔ لیکن اس بندے نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اور اس کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ اور اگر اس کو تھوڑا سے عورت کو پیسے آ رہے ہیں، ان لوگوں کو تھوڑے پیسے آ رہے ہیں،
تو یہ بندہ سوچے کہ اگر ہم کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو ہم کسی کے بارے میں غلط باتیں بھی تو نہ کریں، کیونکہ اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے ڈشیں بنا رہی ہے، گھر میں بیٹھے کام کر رہی ہے اور یہ غلط بات کر رہا ہے کہ اگر وہ ٹک ٹاک کرتی، ڈانس سارا کرتی تو پھر یہ باتیں کرتا بھی اس کو ہم کہتے کہ ہاں یہ غلط باتیں کر رہے ہیں۔ اب وہ ایک عورت ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی کام کر رہی ہے، پھر بھی یہ ڈاکٹر عفان ایسی باتیں کر رہا ہے، اور لوگ جو ہیں بالکل بھی نہیں اس کے بارے میں بات کرتے۔ لوگ اس کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں اور ہاں جی یہ بہت اچھا ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، حالانکہ یہ ڈاکٹر عفان جو ہے صرف اپنی شہرت کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ جو یہاں سے ہی ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جب اس نے تربوز کے بارے میں غلط باتیں کی کہ تربوز کو انجیکشن لگایا جاتا ہے، حالانکہ لال کلر کا انجیکشن جو تربوز ہوتا ہے اس میں اگر لال کلر لگایا جائے تو کیسے یہ ممکن ہے کہ اس کے اندر سوراخ کر دیں اور ہوا چلی جائے؟ لیکن لوگ بے وقوف لوگ ہیں، بالکل عقل ہے نہیں ہے، اور سارے لوگ وہم میں پڑ گئے اور سارے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ لوگوں کو عقل کرنی چاہیے اور ایسے دھوکے باز اور غلط لوگوں سے باز رہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتا رہتا ہے۔ کبھی یہ کچھ کہتا ہے، کبھی یہ عورتوں کے بارے میں کرتا ہے، حالانکہ اس نے اگر یہ ڈاکٹر ہے تو اپنی فیلڈ کے بارے میں بات کرے نا، اور اپنے بارے میں بات کرے، کوئی اچھی بات کرے۔ اور لیکن یہ تو ایسا ہے کہ سوشل میڈیا میں اس کا زیادہ دھیان جو ہوتا ہے نا اپنے آپ کو خبروں میں رکھنے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ خبروں میں رہوں اور لوگوں کی توجہ حاصل کروں اور پیسے بناؤں۔ بس اپنے پیسے کے لیے یہ بہت زیادہ غلط باتیں کرتے ہیں، اور اندازہ لگا لیں آپ اسی بات سے کہ اس نے 80 سالہ عورت کو بھی نہیں چھوڑا اور اس کے بارے میں بھی باتیں کی۔ حالانکہ اگر آپ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو اس کو اس طرح بھی تو باتیں نہ کرو کہ وہ بیچارہ اگر کچھ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کوشش بدوائیں دینے پہ مجبور ہو جائے۔ اور اس کو یہ بھی اس نے اماں نے بھی کہا کہ میری بدوا نہ لے، تجھے بدوائیں لگیں گی، میں ماں ہوں اور ماں کی بدوائیں بہت لگتی ہیں۔ اور وہ جو دوسری عورت ہے ٹک ٹاکر فاطمہ، اس کی ماں نے بھی اس کو بہت سارا بدوائیں دی ہیں۔ تو اندازہ لگا لے اگر اس کو ایک بھی بدوا لگ گئی کسی کی، اور جن کے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے، یا خدا کو اس کی کوئی بات ناپسند ہوئی تو پھر بولیں کہ کیا حال ہوگا اس کا۔ تو خیر اپنے بارے میں اور اپنی بیوی کے بارے میں یہ بہت تعریفیں کرتا ہے۔ ہم لوگ سوشل کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے سوشل کام کر رہے ہیں، لیکن دوسروں کے اوپر کیچڑ اچارنے کا بھی کام کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ہم کیا رہے ہیں، اور کیا ہمیں یہ اچھی بات ہے کہ ہم لوگ اگر پڑھے لکھے ہیں تو پڑھے لکھوں جیسا کام کریں۔ ہم لوگ کیوں دوسروں کے غریبوں کو تنگ کرتے ہیں، اور ہم لوگ بڑے ہیں تو اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو مجھے یہ باتیں اچھی لگی، خاص طور پر یہ جو اس نے اس کے بارے میں بات کی ہے۔